تعزم کیا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اپنے بزرگوں، اپنے اسلاف، بڑے بڈھوں کے بہتر کارناموں کو نہ صرف یاد رکھنا چاہیے بلکہ اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے، اور ذکر کے ساتھ اپنے بعد آنے والی نسلوں کو اس بات کی تاکید کہ ان لوگوں نے ایسا کیا ہے، اب ہم اگر ان کی اولادیں ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کی فرما برداری کریں، نہیں ویسے کارنامے ہو سکتے ہیں تو نہیں کچھ تو خیر کے کام ضرور کریں۔ میرے والد مرحوم اکثر ایک شعر کہا کرتے تھے ایسے موقع پر، خیر کن اے فلاں وہ غنیمت شمار عمر۔ فلاں سے مراد عام نصیحت کہ دیکھو اچھے کام کر جاؤ، خیر کن اے فلاں وہ غنیمت شمار عمر، عمر کے وقت کو غنیمت جانو، زاں پیشتر کے بانگ پر آیت فلاں نمان، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے کہ لوگ جب تمہارا ذکر کریں تو یہ بولیں کہ ہاں بھائی وہ فلاں تھا مر گیا، بس ختم، ایک جملے میں بات پوری۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی ایسی گزرے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے اور فائدے کے رد عمل میں وہ خیر کے ساتھ یاد کریں۔ جس طرح دادا حضرت علیہ الرحمہ کے متعلق کچھ دنوں سے جو بچوں نے فاتحہ کا اہتمام کیا ہے، اس میں کچھ کلمات حضرت کی زندگی سے متعلق ضرور بتا دیتا ہوں۔ حضرت علیہ الرحمہ 1875-74 یہ 2 سنوں کے آس پاس، اس لیے میں یہ سن نکال رہا ہوں کہ 1956 میں حضرت کا انتقال ہوا، اس وقت ان کی عمر 80 برس تھی۔ 80 برس عمر کے لحاظ سے پیچھے چلیں تو غالباً 1874 سن نکلتا ہے، اس میں پیدائش ہے۔ لیکن آپ کی زندگی میں ایک بات یہ رہی کہ آپ کے والد گرامی افضل محی الدین صاحب وہ شکار کے بہت شائق تھے، اور ان کی زندگی میں 2 باتیں بہت ہی قابل نصیحت تھی۔ ایک تو یہ کہ وہ کسی بیوہ بیکس لاوارث عورت کو دیکھتے تو پہلے نکاح نہیں ہوتے تھے، جلدی ہوتے ہی نہیں تھے، تو کہتے تھے کہ لے آؤ یہاں دیگر عورتیں ہیں، یہاں وہ اس کا گزر ہو جائے گا۔ تو بدو خان حضرت جو ہمارے خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، معلومات رکھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آپ کے خاندان کے 10 افراد ہوتے تھے جو گن کے بتاتے تھے، اور باہر کے 20 ہوتے تھے۔ اب اس میں قرضہ بڑھا تو دادا حضرت مرحوم کی زیادہ تر عمر کا حصہ وہ خلدآباد شریف کے حق حاصل کرنے میں، اس لیے کہ بزرگوں کے زمانے ہی میں وہاں معاملہ خود مختاری کا ہو گیا تھا، کل عدم جیسا۔ تو 15 برس کی عمر میں حضرت نے کوشش کیا، وہ ایک الگ واقعہ ہے، بڑا قابل سبق واقعہ ہے۔ تو وہ کوششوں سے انہوں نے وہاں کا جو حق تھا وہ حاصل کیا، اور دونوں مقامات کی قضایت کا خیال رکھتے تھے، حسرت کرتے تھے کہ تم لوگوں میں سے کوئی وہاں چلے جاؤ، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ اور ابا جان رحمہ قاضی سے کرم الدین صاحب ہی تک، بلکہ ابا جان داود کے زمانے میں وہاں بہت خود مختاری ہو گئی اور وہ ہاتھ سے نکل گیا سب کچھ۔ 24 شہروں کی قضایت تھی خلدآباد شریف کو ملا کر۔ بہرکیف میں یہ سنانا چاہ رہا ہوں کہ حضرت کی زندگی کی فعالی کا معاملہ یہ تھا کہ 15 برس کی عمر میں انہوں نے وہ کوشش کی، اور اس کوشش کے سلسلے میں جب وہ حیدرآباد کی ایک
शाहराह से गुजर रहे थे तो उनको मालूम हुआ कि रेसिडेंस बहादुर की सवारी गुजर रही है। अब वो अपने काम के लिए सर झुकाए गुजर रहे हैं। दो रुइया सरकारी अफराद, पुलिस खड़ी है, विसल्स बज रही है। अचानक एक एहलकार ने इनके पीछे से शाने पर हाथ रखा। ये पलटे तो उसने कहा कि रेसिडेंट बहादुर बुला रहे हैं। तो ये पहुंचे, पर्दा हटा और उसने उंगली उठा के कहा, काजिया पचतपुर। कहे हाँ साहब। कहा तुम छोटा था, 5-6 बरस का, हम तुम्हारे दादा के पास अरबी सीखने को आता था। अब जहां ये भी बताऊं मैं कि मेरे बुजुर्ग बादशाहों और अफसरों की जनाब में नहीं पहुंचे। उन्होंने अबा कबा हासिल करने की फिक्र नहीं की, कोई वजीफे हासिल करने की। तुम अपनी जगह रहो, हम फकीर अपनी जगह। तो हाल ये हुआ कि वो एक मीटिंग में हजरत के दादा इनायत मुद्दीन साहब, मेरे दादा के दादा, वहां मौजूद थे। उनसे अरबी सुना उस मौके पर, तो कहा कि आप मुझे अरबी पढ़ा दें। तो उन्होंने ये कहा कि मैं अरबी एक शर्त पर पढ़ाऊंगा कि आपके बंगले पर नहीं आऊंगा, आपको मेरे मिट्टी के मकान में आना पड़ेगा। तो 12 घोड़ों की रथ से वो मैकेंसी बहादुर यहाँ आया करते थे। यहाँ एसडीएम थे वो। मैं लफ्ज एसडीएम इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस वक्त क्या लफ्ज इस्तेलाह होगी पता नहीं, मगर वो ओहदा एसडीएम के बराबर था। और आप अगर देखना चाहें तो परतवाड़ी की जो लाइब्रेरी का बड़ा गेट है, मुझको हाशमी ने बताया कि वो लॉर्ड मैकेंजी का इफ्तिताह की तारीख है, यानी उनके हाथों वो उसका इफ्तिताह हुआ था। तो उस जमाने को मुझे देखने का है, तारीख मिलाने के लिए। बाहर गए तो लॉर्ड मैकेंजी ने अपने पूछा कि यहाँ कैसे आना हुआ। कहा मैं अपने असलाफ का हक हासिल करने के लिए यहाँ दरख्वास्त दिया हूँ। उसने अपने जानू पर जोर से हाथ मारा और कहा कि मैं अब यहाँ से इंग्लैंड चला जा रहा हूँ। फिर भी वो जो फाइल लेके सब लोग बैठे थे, एक की तरफ इशारा करके कहा कि तुम ये बच्चे का ख्याल रखना, उसका काम कर देना। और वहां से फिर इजाजत का काम बहुत आसानी से पूरा हो गया। लेकिन बाद के लोग उसको संभाल नहीं सके। तो गुज़िश्ता में उनके औसाफ जो बयान किया था, तो औसाफ अफसर भाई ने सुने थे। और फिर यहाँ से जाने के बाद उन्होंने एक नज्म दादा हजरत रहमा पर कही, जिसको मैं पढ़कर और कहीं जरूरी बातों पर आपको उसकी तफसील बताकर अपनी बात खत्म करूंगा। दूर से ही पढ़िए। चराग़े खाने अफजल है ज़ेर ई तुरबत। अफजल मुहिद्दीन हजरत के वालिद थे, इसलिए कहा गया उनके घर का चराग। दुआए बख्शिशे मसूद की करें ज़हमत, मुरीद हजरत मिस्कीन था हनीफुद्दीन। मैं कुछ इसलिए भी सुना रहा हूँ कि मेरे आपके दिल और जहन के वास्ते कुछ असासा हो जाए। और हजरत लिखा है कि मरहूमीन सुनते हैं, वो सुनकर उनकी रूह को तस्कीन भी पहुंचे। मिस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से बैर थे, उनके बेटे से खिलाफत हासिल हुई थी, तस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से। यहाँ एक बात बता दूं कि मैं खुद इस बात को अब्बा से सुना हूं कि एक मर्तबा मिस्कीन शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में मुरीदीन के साथ दादा हज़रत बैठे थे कि महबूब अली खां के आने का शोर हुआ कि सरकार आली आ रहे हैं। तो इन्होंने सुना और कहा कि गांव का पटेल आ रहा है,
بوریا بچھا دو. تو مرید نے بوریا لیا ایک طرف بچھا دیا. وہ لوگ نیچے بیٹھے ہوئے تھے, اتنا اہتمام کر لیا کہ ان کے, اور کہا گاؤں کا پٹیل محبوب علی خان جو فرما روائے حیدرآباد ہوا کرتے تھے بیٹھے, تقاضا کیا کہ حضرت میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. کہ نہیں بابا, تو ایک حکومت کا فرما روا ہے, میں فقیر, اور تیرے سے جو کچھ خیانتیں ہوگی, حق ہوگا تیرے اوپر لوگوں کے جو ادا نہیں کیا ہے, تو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ میرے کو ملے گا, میں تجھ کو مرید نہیں کرتا. وہ بہت رونے لگے, مگر کچھ نہیں سنا, ذرا بھی رحم نہیں آیا. محبوب علی خان پورے خاندان میں بہت واجبی آدمی بتایا جاتا ہے, اللہ غریق رحمت کرے. آخری عثمان علی خان کے والد. تو وہ پھر وہاں نہیں گئے, محل نہیں گئے, سیدھے مسکین شاہ صاحب کے مرشد حضرت سعد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مزار پر گئے اور ایک چادر لے کے پڑ گئے. 3 رات دن وہ محل میں رہنے والا شخص وہاں دھرنا دے کے بیٹھا رہا. اب تیسرے دن جب آئے تو دیکھا, مسکرائے, کہا بڑے کی سفارش آیا ہے. ہوا یہ کہ ان کے خواب میں ان کے مرید آئے اور کہا کہ تو اس کا ہاتھ پکڑ لے, میں ذمہ لے لوں گا, فکر مت. لیکن اس کے بعد وہ مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے 3 شرطیں منوائی. ایک شرط یہ کہ میری مزار کے نام سے کوئی جائیداد وقف مت کرنا, میری مزار پر لنگر خانہ مت کھلوانا, اور تیسری شرط میں اس کو اس وقت یاد نہیں آ رہی. یہ دونوں شرط کی مصلحتوں کو آپ دیکھیے کہ جب جائیداد لکھی جاتی ہے تو بعد کے آنے والے لوگ خود برد کا کام شروع کر دیتے ہیں. تو ان کو یہ لگا کہ میرے نام سے نہ جائیداد ہو نہ فتنہ کھڑا ہو, اور لنگر خانے میں بھی خرد برد خیانتیں ہوتی ہیں. تو یہ تھے مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے پیر و مرشد. مرید حضرت مسکین تھا حنیف الدین, خدا کے فضل سے تھا وہ امین شرع مبین. تھا خلد آباد کی میراث کا نگہباں بھی, اور اپنے شہر کے دار القضاء کا نگراں بھی. ادائے قرض والد کی فکر میں غلطاں, دوائے مسجد دار الشفا میں سرگرداں. یہ دار الشفا یعنی شفا کا گھر, اس کی مناسبت سے دوا جو کہا گیا دار الشفا کی دوا, دراصل یہ مسجد جانوروں کے چارہ رکھا جاتا تھا, اور ایک گلی تھی جس سے اونٹ لا کے باندھے جاتے تھے. اب آپ کہیں مسلمانوں نے کیا کیا؟ مسجد کے ارادے سے عبد القادر خانِ جہاں نے بنایا ضرور, لیکن ایسی جلدی سیاسی تبدیلی آئی کہ اپنی بیٹی کی عزت و آبرو, اپنی عزت و آبرو کو لے کے ان کو روپوش ہو جانا پڑا. میرے ننھیالی بزرگ ہوا کرتے تھے وہ. اور پھر اس کے بعد یہاں جو اماد شاہ نو مسلم لڑکا ہوا, جس کی وجہ سے ان کو یہاں سے نکل جانا پڑا, اس نے چونکہ ان کے ہاتھ کا کام تھا تو اس کو مسجد نہیں رہنے دیا. وہ تو نو مسلم تھا, اس میں بہت ساری چیزیں ہندو بن کی تھی. گاول گڑھ کا قلعہ بنانے والا وہی تھا, اس کے دروازے اوپر گنڈا منڈا کا جو پرندہ ہے وہ بھی اسی کی تہذیب کا ہے. وہ وجے نگر کے بادشاہ سے جنگ میں مال غنیمت میں حاصل ہوا تھا علاقہ, تو اس نے یہ مسجد نہیں رکھا, مسجد میں نماز پڑھی ہی نہیں گئی. باہر کے دادا حضرت سے پہلے میں ایک دم گنتی نہیں بتاؤں گا, نام بتاؤں گا. پہلے آنے والے قادر محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد ان کے بیٹے کرم محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کے بعد ان کے بھتیجے عنایت محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور اس کے بعد حضرت کے والد افضل محی الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور آج جوانی تقریباً آدھی جوانی دادا حضرت کی چھوٹی مسجد میں گزری,
یعنی 4.5 پیڑھیوں کی عمر وہاں گزری، اور پھر دادا حضرت نے یہاں تک بنے ہوئے گھروں کی زمین کو خریدا چندہ کر کے۔ وہ جو کہا نا دوائے مسجد دارالشفا میں سرگرداں، تو ایک چھکڑے پر چندہ پورے برار کا پھر کر کیے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ مسجد کو دراصل مسجد بنانے والے اللہ کے فضل سے وہ دادا حضرت رحمہ تھے۔ اللہ ان کی نسلوں کو توفیق دے کہ اس میں برکت عطا کرے۔ خلاف موقف برطانیہ وہ مومن تھا، یہ بھی میں واقعہ گزشتہ سنایا تو اسی پر انہوں نے شعر کہا کہ یہاں جب پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے محمد علی جوہر شوکت علی نے خلافت کی تحریک چلائی، اس کی مخالفت یہاں خطیب صاحب نے کی اور دادا حضرت موافقت میں تھے۔ وہاں انگریز نمائندہ آیا اور اس نے خطیب صاحب کو اور قاضی صاحب کو ادھر بٹھایا اور خطیب صاحب سے پوچھا کہ ہم آپ کی عثمان علی خان کو آپ کا امیر بنا دیتے ہیں۔ ان کی ٹیکنیک یہ تھی کہ یہ بر صغیر جو اب ایک طرف پاکستان ہو گیا، یہ بھارت ہو گیا اور وہ بنگلہ دیش ہو گیا، یہ تینوں بر صغیر کہلاتا تھا۔ انہوں نے کہا یہ انڈیا یہ ارادہ تھا کہ بس اتنے بڑے علاقے کو دنیا سے توڑ لو، یہاں کے مسلمانوں کو ہٹا لو اتحاد سے۔ خطیب صاحب راضی ہو گئے، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب دارس سے پوچھا تو دارس نے کہا کہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے، آپ اپنے باپ کے رہتے میں باپ کے پورے حقوق چچا کو دے دیں گے؟ اب باپ کو بے حق کر دیں گے کہ اب تیرا میں کچھ نہیں سنتا؟ وہ لاجواب ہو گیا۔ کیا سنیے، ہمارے پاس ترک کی خلافت کو ماننا، پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک سائے میں لانا ہے، اور عثمان علی خان صاحب کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس اتحاد میں ہم شگاف ڈالیں گے۔ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس طرح کرنے میں بہت ساری تکلیفیں ان کو اٹھانی پڑی، جو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں احمد کے خلاف کرو تو نشانے پر حکومت دے دیتی ہے۔ اس بات کو کہا گیا ہے کہ خلاف موقف برطانیہ و مومن تھا، کہ ترکیہ کے خلافت کا وہ معاون تھا، نہیں تھی فرصت تالیف از رہے تب و تاز۔ یہ جد و جہد میں وہ زبردست عالم دین تھے اور بہترین فارسی دانوں سے باتیں کرتے تھے۔ مجھ کو ڈاکٹر حمید خان صاحب نے بتایا تھا ڈاکٹر نعیم الدین کی بات، کہ ان کی سفارش کے لیے جب گئے تھے تو ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ناگپور سٹی سے انہوں نے فارسی میں بات کیا تھا، اور انہوں نے یہ سمجھا، اتنا سمجھا اسٹوڈنٹس نے کہ میں سمجھ گیا، میں اپنے کینڈیڈیٹ کو واپس لیتا ہوں اور ڈاکٹر نعیم الدین کو اپوائنٹمنٹ دیتا ہوں۔ تو وہ فارسی کے زبردست زباداں ہوا کرتے تھے۔ اور یہاں اس سلسلے میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ وہ کوششوں میں وہ تصنیف کا کام نہیں کر سکے۔ صرف ایک کتاب صحت نماز کر کے لکھی ہے، جس کو کہا گیا ہے نہیں تھی فرصت تعلیف از رہے تگ و تاز، سو صرف ایک ہی تصنیف ہے کتاب نماز۔ تھا حج کا شوق تو زیقات میں روانہ ہوا، حاجی لوگ زیقات میں جایا کرتے ہیں حج کے لیے، اور حضرت رویا کرتے تھے حج کے لیے، لیکن پاس میں کچھ نہیں تھا۔ میرے کو ایک شعر یاد رہ گیا، ان کا کلام تلف ہو گیا۔ مدینے کے لیے ہم ابھی تیار بیٹھے ہیں، مدینے کے سفر کو ہم ابھی تیار بیٹھے ہیں، مگر افسوس زیادہ راہ سے لاچار بیٹھے ہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ ان کی زندگی تک کھیت وغیرہ بک نہیں سکے جو کارروائی ہونی چاہیے تھی، اور حج کیے بغیر ان کا وصال ہوا۔ لیکن کئی لوگوں کو دادا حضرت حج کرتے ہوئے نظر آئے۔ میرے کو ایک کا خواب یاد ہے، میرے والد جب حج کے لیے کوشش کرے خاموشی سے، تو ابا جان شجیمیہ کے دادا نے معلوم ہوا تو کہا میں تمہارے ساتھ ہی چل سکتا ہوں، میرے لیے بھی کر لو۔ پھر تینوں بھائی ہو گئے،
مگر اپلیکیشن رد ہو گئی پہلے سال، تو میں یہ دیکھا کہ ابا بہت روئے۔ اب وہاں جانے والوں کا خط آیا منشی عبدالرزاق صاحب کا کہ معین صاحب میں نے بحری جہاز میں خواب دیکھا سفر کے دوران کہ طواف کعبہ ہو رہا ہے، اور میری نظر پڑی تو حنیف الدین صاحب نظر آئے۔ تو میں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا ہے، اور ان کے پیچھے آپ تھے۔ تو ابا وہ خط پڑھ کر بھی بہت رو رہا کرتے تھے۔ نہیں تھی فرصت تعلیم، تھا حج کا شوق تو ذیقات میں روانہ ہوا، یہ صحن مسجد دار الشفا ٹھکانہ ہوا۔ یہ آخری مصرع جو ہے اس کا مادہ ہجری سن کا نکلتا ہے، حضرت کے وصال کا 1375 ہجری۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم لوگوں کو اپنے بزرگوں کے ان نیک کارناموں پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین۔ اور مولا تیری اور تیرے رسول سرکاریں تو بڑی ہے، ہم کو اس قابل کر دے کہ ہم ان لوگوں کو منہ دکھا سکیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔ آج